گزشتہ روز اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس میں غزہ میں قیام امن کے حوالے سے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے 20 نکاتی منصوبہ پیش کیا گیا تھا کچھ دن پہلے، اس قرارداد کے حق میں کو منظور کر لیا گیا ہے۔ سلامتی کونسل میں جو مختلف ممالک ہیں انہوں نے اس قرارداد کو منظور کیا۔ چین اور روس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ووٹ نہیں کیا، اس کے علاوہ جو 13 ملک ہیں وہاں موجود انہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ کیا۔ پاکستان بھی انہی ممالک میں شامل ہے۔ یہ جو قرارداد ہے یہ بہت اہم ہے اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے یہ کہا گیا ہے کہ جو مختلف ممالک ہیں وہ ایک اپنی افواج میں سے لوگ دیں گے جن سے ایک بین الاقوامی استحکام فورس جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ یہ جو فورس ہے پھر یہ غزہ میں قیام امن کے لیے کام کرے گی۔ یہ ایک جو ہے جو سیکرٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے، انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد جو ہے یہ بہت اہم ہے اور جنگ بندی کی طرف یہ ایک اہم قدم ہوگا۔ دوسری طرف جو حماس کی طرف سے اطلاعات آ رہی ہیں انہوں نے اس قرارداد کو مسترد کیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو فلسطینیوں کے حقوق ہیں اور جو ان کے مطالبات تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ فلسطینی اتھارٹی جو ہے پیلسٹینین اتھارٹی جو ویسٹ بینک میں گورن کرتی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس قرارداد پہ جلد عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو قرارداد ہے اس پہ obviously ہم جانتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے جب سے صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ 20 نکات جو ہے سامنے آئے تھے۔ اس سارے پروسیس میں بہت سے عرب ممالک اور پاکستان بھی شامل رہا ہے، اور اس قرارداد کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہاں ایک امن فورس ہوگی، اس کی سپرویژن میں غالباً جو وہاں ریکنسٹرکشن کا اور مرمت کا کام ہے وہ ہونا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پیلسٹینین اتھارٹی بھی بنے گی اور ایونچولی، جس کا بہت کوئی تفصیل سے ذکر تو نہیں ہے، ایک فلسطینی جو ریاست ہے اس کا بھی عمل جو ہے قیام ہوگا۔ مگر یہ ایگزیکٹلی امن فورس کیا کام کرے گی، اس کی ذمہ داریوں میں کیا کچھ شامل ہوگا، یہ غالباً ابھی بہت زیادہ ہمیں کلیئر نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ اردن کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے بھی پاکستان کا دورہ کیا۔ حکومتی وزراء سے جب پوچھا گیا کہ اس غزہ کے معاملے پہ ان کی اور حکومت کی کوئی گفتگو ہوئی تو کوئی واضح جواب سامنے نہیں آیا۔ وزیر اطلاعات جو ہے انہوں نے کہا کہ اس سارے ایشو پہ ان کے سامنے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اردن نے بھی کچھ سوالات اٹھائے ہیں اس فورس کے حوالے سے، مگر وہ پہلے تھے قرارداد پاس ہونے سے پہلے۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد چودھری صاحب، سابق وزیر سیکرٹری خارجہ ہیں، اور انور اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں، ڈان اخبار سے وابستہ ہیں، واشنگٹن ڈی سی میں بیسڈ ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ اعزاز صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ذرا انور اقبال صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، تھوڑا سا ہم ان سے پوچھیں کہ کیا یو این میں ایکٹیویٹیز رہیں اس قرارداد کے حوالے سے، اور یہ بھی اطلاع آ رہی ہے سر کہ پاکستان کی طرف سے کچھ ریکمنڈیشنز دی گئیں، تجاویز دی گئیں کہ اس قرارداد میں شامل کی جائے، مگر ان پہ کوئی اتفاق نہیں ہوا، سو دے ور لیفٹ آؤٹ۔ اس کے باوجود بھی انور اقبال صاحب پاکستان نے اس قرارداد کے لیے ووٹ دیا۔ میرا خیال ہے پاکستان کا رویہ بہت مناسب رہا اس سارے سلسلے میں۔ آپ دیکھیں، جذباتی ہونا بہت آسان ہے اور یہ اس بات پہ یقین کرنا کہ ایک دن آئے گا کہ حماس اتنی مستحکم ہو جائے گی کہ وہ نکال دے گی اسرائیل کو فلسطینی علاقوں سے باہر اور ایک الگ ریاست بزور قوت بنا لیں گے۔ ان چیزوں پہ بلیو کرنا اور بات ہے، لیکن حقائق سے یہ بہت دور ہیں۔ آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوا، جو کہ حملے کے بعد ایران کی کوششیں بھی ناکام ہوئیں، پھر ایران کو شام سے اور لبنان سے نکلنا پڑا، اور اس وقت وہ ٹوٹلی رحم و کرم پہ ہیں۔ میں مسلسل رابطے میں رہا پاکستانی سفارتکاروں سے اس پورے عمل میں، اور جس بات پہ پاکستان اور کچھ اور انڈونیشیا کے کچھ ریزرویشنز تھیں، اور پاکستان کی زیادہ تھیں، انڈونیشیا کی کم تھیں، ترکی کی تھیں، ان لوگوں نے جس بات پہ سارے متفق ہوئے وہ بات یہ تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ نے بہت واضح کر دی یہ بات کہ اگر یہ قرارداد منظور نہیں ہوئی تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور اس کے بعد وہاں جو سیز فائر ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر فلسطینی جانے اور اسرائیلی جانے۔
تو اس بات پہ کوئی بھی مسلم یا عرب ملک تیار نہیں تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ اس کا مطلب سر کیا ہوگا اور تحفظات کیا کیا تھے؟ نتائج معاف ہوں گے۔ کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، پاکستان کے تحفظات کیا تھے سر؟ زیادہ واضح بات چاہتے تھے فلسطینی ریاست کے بارے میں۔ وہ پاکستان یہ بھی چاہتا تھا کہ جو یہ فورس بن رہی ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، اس یو این کے امبریلا کے تحت ہو، سیکورٹی کونسل اس کو کسی قسم کی لیجیٹیمیسی ٹھیک ہے، دے۔ وہ چیزیں ایسی تھیں جو اسرائیل ماننے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ تو الٹیمیٹلی پھر آپ نے دیکھا کہ ریفرنسز ٹھیک، ہیں ان چیزوں کے بارے میں، لیکن اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اعزاز صاحب، آپ نے انور اقبال صاحب کی بات سنی، تو سر یہ اب آپ ذرا ہمارے ویورز کے لیے سمجھائیں کہ اگر یو این کے نیچے یہ فورس نہیں بن رہی، باوجود اس کے کہ قرارداد پاس ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل سے، تو پھر کون اس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے اور یہ کس طرح آپریٹ کرے گی؟ جی شکریہ عارفہ۔ میں انور اقبال صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان نے بڑی دانش سے، بڑی سمجھداری سے اس سارے عمل میں حصہ لیا ہے، اور ہمارے نزدیک سب سے بڑا مقصد ایک ہی تھا کہ یہ جو خون بہہ رہا ہے غزہ میں فلسطینیوں کا، اس کو روکا جائے۔ اور وہ جب غزہ کا پیس پلان ڈونلڈ ٹرمپ صاحب لے کر آئے، اس وقت سب کی یہ خواہش اور کوشش تھی کہ آپ اس کو یو این میں لے کر جائیں پہلے، تاکہ لیجیٹمیسی آپ وہاں سے لیں، ہم خالی آپ کی قیادت کافی نہیں ہے، آپ یو این میں لے کے جائیں۔ تو وہ مطالبہ انہیں وہ مان لیا، حالانکہ آپ کو پتہ اسرائیل کو یو این کے بارے میں کوئی زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے خلاف بڑی ریزولوشنز وہاں پہ آئی ہوئی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایک لحاظ سے خوش آئند تھا کہ چلیں اقوام متحدہ میں چلا گیا معاملہ، اب یہ لیگلی جو ہے ایک لحاظ سے جسٹیفائڈ ہے۔ اور اب جو اس کے تحت دو چیزیں بننی ہیں، ایک بورڈ آف پیس بننا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کہ بھئی جو سول ایڈمنسٹریشن کو اوور سائٹ کرنے کے لیے، اور ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بننی ہے۔ اب یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی ابھی موڈیلٹیز تھوڑی سی مزید طے ہونی ہیں، کیونکہ جو لیگل سیف گارڈز ہیں وہ کس قسم کے ہوں گے، کیا یہ فورس جو ہے وہ اسرائیل اپنی مکمل طور پر وڈرا کر جائے گا فورسز، اس کے بعد آئے گی، آئیڈیلی تو یہی صحیح، ہونا چاہیے۔ اور حماس جو ہے، کیا حماس جو ہے ان کے ساتھ لڑے گا، کیونکہ فلسطینی اتھارٹی تو چاہتی ہے کہ اب غزہ کا بھی سلسلہ ان کی طرف ہو، اور باقی مسلمان ملک بھی یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کی جو اتھارٹی ہے، پیلسٹینین اتھارٹی، اس کی عملداری وہاں پہ آئے، کیونکہ اسی سے وہ ایک فلسطینی ریاست بن سکتی ہے، یعنی ویسٹ بینک اور غزہ پہ ممکن۔ اور یہ ایک بنیادی مطالبہ تھا پاکستان کا بھی، اور بہت سارے اور عرب ممالک کا بھی، چین کا بھی، روس کا بھی، کہ ایک فلسطینی ریاست ہونا چاہیے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک لفظ لگایا کہ جی کریڈیبل پاتھ وے ٹورڈز، اگرچہ یہ بھی سچی بات ہے اس طرح کی گارنٹیز تو نہیں دے رہا کہ بھئی فلسطینی ریاست بنے گی، لیکن اگر صحیح، فلسطینین اتھارٹی کو اس میں شامل کر لیا جائے اس کی ایڈمنسٹریشن میں، تو ایک طریقہ بن سکتا ہے کہ فلسطین کی ریاست جو ہے بن جائے۔ جو میں نے ابھی آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا، تو جو خدشہ تھا وہ یہی تھا کہ اگر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حماس کے ساتھ اس کی جھڑپیں شروع ہو جائیں، اور ایک لحاظ سے وہ اسرائیل کی طرف سے ایک قسم کا وہ کام کرنے لگ جائے۔ یہ تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے، میرا خیال اس کی ذرا جو جزویات ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت جو ہے ہونی ہے، وہ ہوگی، کچھ سیٹسفیکٹری کچھ صحیح۔ آنسرز ملیں گے تو تبھی ممالک اپنی فوج بھیجیں گے۔ جی بالکل صحیح۔